رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا بعث أمالا شرط عليهم ألا تركبوا برزونا ولا تأكلوا نكيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم الحكومة ثم يشيئهم رواهم البيهقي في شعب الإيمان۔ اسلام نے جو نظام سیاست دی ہے وہ نظام خلافت ہے، جس میں بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، انسان کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کا انداز کیا ہے، فرق یہ حدیث بتاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی علاقے کے گورنر بنا کر، دو عہدے جو ہے وہ بھیجے تھے مدینہ طیبہ سے، ایک گورنر بنا کر ایک قاضی بنا کر، یہی دو بڑے عہدے تھے۔ وہ جب بھیجتے تھے تو ان کے سامنے یہ شرطیں رکھتے تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ تم نے ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا۔ ترکی گھوڑا مشہور تھا عربوں میں، عربوں کا اپنا عربی گھوڑا بھی مشہور ہے، لیکن ترکی گھوڑا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی تھا نا اس زمانے میں، ترکی گھوڑا۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تم ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگی۔ تو آج کل ہمارے تمام عہدیدار ایسی گاڑیاں ان کو ملتی ہیں جو کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں۔ دوسرا، ولا تاکلوا نکیا، جب تم نے کھانا کھانا ہے تو چنا ہوا آٹا جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اگی جسے آٹا چھانتے ہیں یہ دیکھی نہیں، ہوتی ہی نہیں تھی۔ ان چنا آٹا کھانا ہے، ان چنا آٹا کھانا ہے، تمہیں گورنری دی جا رہی ہے، بلند عہدے پہ فائز کیا جا رہا ہے، تو تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ ترکی گھوڑے پہ نہیں چڑھنا، چنا ہوا آٹا نہیں کھانا۔ ولا تلبسوا رقیقا، باریک کپڑا نہیں پہننا۔ موٹے کھدر ہوتے تھے، باریک کپڑا جو ہے یہ بھی اسٹیٹس سمبل تھا، یہ بھی نہیں پہننا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے دروازوں کو لوگوں کے راستے میں بند نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ کوئی مظلوم ہو، کوئی حاجت مند ہو، تو جس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوتی اس پہ اگر ظلم ہو تو جہاں حکومتیں ہوتی ہیں اس کی نظر حکومت پر ہوتی ہے کہ حکومت میری جو ہے وہ میری مظلومیت کا علاج کرے گا، جو مجھ پر ظلم ہوا ہے اس کا انصاف کرے گی۔ تو آپ اگر اس کے راستے میں دروازہ بند کر دیں گے، وہ آپ کے پاس آ ہی نہیں سکے گا، تو اپنی حاجت کیسے بیان کرے گا؟ فرمایا مسلمان جو حاجت مند ہوں ان کے راستے میں تم نے دروازہ بند نہیں کرنا۔ اور اگر ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرو گے، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرو گے تو فقط حلت بکم العقوبہ، تو تمہارے اوپر عذاب کا نازل ہونا جو ہے وہ لازمی ہو گیا ہے۔ یہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ بھی سزا دے سکتے ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ بھی سزا دے سکتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس فعل کی سزا دے سکتا ہے۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تم سزا کے مستوجب ہو جاؤ گے، سزا کے مستوجب ہو جاؤ گے۔ آج کے ہمارے جو حکمران ہیں
ان کے سامنے یہ شرطیں رکھی جائیں تو یہ کریں گے. ایسی حکومت ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ ترکی گھوڑے پہ بھی سوار نہ ہو سکیں، چھنا ہوا آٹا بھی نہ کھا سکیں، اچھا کپڑا بھی نہ پہن سکیں. پھر ہم نے حکومت کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم کیوں نہ اپنی ذمہ داری کر لیں، اپنا کام کر لیں. ان پہ ضرورت تو کوئی نہیں ہوتی. اس حدیث پاک کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے. باب العمل فی القضاء والخوف منہ. اس باب میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نے فیصلہ کرنا ہے، قاضی کی عدالت پہ بیٹھے ہو، تم فیصلہ کرو گے، اور تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس عہدے سے ڈرنا چاہیے، اس عہدے سے ڈرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب تم فیصلہ کرو تو اس وقت کیا کیا ضروری ہے. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا یقضین حاکم بین اثنین وهو غضبان. متفق علیہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، حکم جس کو دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہو اس کو حکم کہتے ہیں. یہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ بھی ہو سکتا ہے، اور دو لوگ فریق جن کے درمیان جھگڑا ہے وہ خود بھی چن سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کرے. اس کو حکم کہتے ہیں. تو فرمایا جس آدمی نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو وہ اس حال میں قطعاً فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہو. جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کہا جاتا ہے. جو آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی عقلی قوتیں صحیح طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ اس حالت میں غیر جانبدار میں نہیں رہ سکتا. تو جو آدمی غصے کی حالت میں ہو اس حالت میں اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. منع فرما دیا کہ غصے کی حالت میں جج کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث پاک متفق علیہ. وعن عبداللہ ابن عمرو وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ دو صحابی راوی ہیں اس حدیث پاک کے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کے بعد صحابہ کرام میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جج فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے سے پہلے اب کیس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے پوری محنت کرے، پہلے دونوں فریقین سے اب ان کی سٹوری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سنیں، اس کے بارے میں جو قانون ہے اس قانون کی کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. یعنی جو کچھ وہ کر سکتا ہے کہ یہ میں صحیح فیصلہ کروں وہ پورا زور لگا، لفظ یہ اجتہاد، پورا زور لگا کر جو دلائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر پورا غور کرے، اور پھر جو فیصلہ کرے وہ حقیقت میں بھی ٹھیک ہو، حق اسی کو دے جس کا حق بنتا ہے، محنت بھی کرے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو، حق اسی کو ملے جس کا حق بنتا ہے. فَلَهُ اجران. تو ایسے قاضی کے لیے دو اجر ہے، ایسے قاضی کے لیے دو اجر ہے جو محنت سے فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہو. یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا،
کہ کس کا فیصلہ ٹھیک ہے کس کا غلط ہے. اس نے محنت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ ٹھیک بھی ہوا تو اس کو 2 اجر ملے گا. اور اگر قاضی نے فیصلہ کیا، کوشش کی کیس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی، حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کہ سچا کون ہے، وہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ ذرا چرب زبان ہو تو اپنے موقع کو زیادہ خوبصورت انداز سے پیش کر کے بھی بعض اوقات قاضی دھوکہ کھا جاتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غور سے کریں اور پھر اس کا فیصلہ جو وہ کرے وہ غلط ہو. اس نے پوری کوشش کی ہے، اس نے یہی سمجھا کہ یہی میرے نزدیک حقدار بنتا ہے، لیکن دراصل وہ حقدار نہیں تھا. تو اس نے اگر ایسا فیصلہ کیا جو اس نے اپنی پوری کوشش کی، قانون کو بھی دیکھا، ان دونوں کے حالات کو بھی دیکھا، ان کے بیانات کو بھی دیکھا، ان پہ جرح بھی کی، سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن وہ فیصلہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. تو اس کو 1 اجر ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. اس کو 1 اجر. یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، مجتہدین میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو دلائل ہیں اس میں پوری جدوجہد کرتے ہیں. جہاں ان کا دماغ اٹھتا ہے انہوں نے وہ فتویٰ دینا ہوتا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو تو وہ ڈبل ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اگر وہ غلط ہو تب بھی وہ ثواب کے مستحق ہوتے. اس پہ عمل بھی کریں گے وہ بھی تو ثواب ملے گا، ان کا جو مقلد اس پہ عمل کرے گا وہ بھی غلط ہے. کیونکہ ایسے معاملات جن میں جو اجتہادی ہیں، جن معاملات میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کر دیا. وہاں غلطی، وہاں اجتہاد ہوتا ہی نہیں. جہاں قرآن کی واضح آیت موجود ہے وہاں مجتہد نے اجتہاد نہیں کرنا، قرآن کی آیت پہ عمل کرنا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قطعی طور پر موجود ہے وہاں بھی مجتہد نے اجتہاد نہیں کرنا. مجتہد اجتہاد وہاں کرے گا جہاں قرآن کی آیت بھی کوئی نہیں ہے اور حدیث بھی کوئی نہیں، تو وہاں وہ اپنی رائے سے کام لے گا. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں وہ اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کی فیصلے کے مطابق، فتوے کے مطابق عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. ہمارے جو مجتہدین کے اختلافات ہیں ہم اس کے اوپر لوگ اگر کوئی جو ہے وہ رفع یدین کر لے یا اونچی امین کہہ دے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. میرے بندے نے فتویٰ دیا، اس نے اپنا پورا زور لگایا. اب اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول کرتا ہے جو اس کی تقلید کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے، وہ بھی اس کو قبول کرتا ہے. ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پر جس کو خدا نے قبول کر. معاملہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے. ہم ان معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں جو خالصۃ اللہ تعالیٰ کے. اس لیے معاملہ جو ہے کوئی آدمی کسی کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی نہیں گزارنے دیتا. ہر انسان جو ہے وہ میں مذہبی حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے وہ کام کروں گا جس کو میں اپنی قبر کے لیے بہتر سمجھوں، جس کو میں اپنی قبر کے. تو مجھے آزادی نہیں ہے، کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا. یہ رویہ غلط ہے. یہ رویہ جو مجتہد ہے، جو خود جو مجتہد ہے یا کسی مجتہد کی تقلید میں جو کام کرتا ہے، اس کے ساتھ پنگا لینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ راتیں ہیں جن کو راز کر جو ہے نا وہ جاگ کر گزارنا مستحب ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے.
رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں ان کو رات کر جاگ کر گزارنا یہ مستحب ہے. ان کو رات کو جاگ کر عبادت کرنا وہ یہ کہ مستحب ہے. عید کی جو دونوں راتیں ہیں ان کو بھی رات کو جاگنا اور عبادت کرنا یہ بھی مستحب ہے. ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں پہلے تو بہت پہلی 10 راتیں ہوں گی ان کو بھی جاگنا مستحب ہے. نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات جس کو آپ لیلۃ البرات کہتے ہیں اس کو جاگنا بھی مستحب ہے. اور یہ جو راتیں ہیں ان کو جو نفلی عبادات ہوتے ہیں وہ انفرادی سطح پر ہونی چاہیے. یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کو مسجدوں میں اکٹھا ہو کر مسجد میں عبادت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اجتماعی عبادت کو یہاں انہوں نے مکروہ لکھا ہے. لیکن اس قسم کا مکروہ تنزیہ ہو. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر لوگ سارے جو ہیں وہ دین کے سارے معاملات کو سمجھتے ہوں تو وہ تو انفرادی طور پر کریں تو زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں دین کی معلومات بہت محدود ہو گئی. آدمی جو ہے وہ انفرادی طور پر کام کر بھی نہیں سکتے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ تنہا سمجھتے ہیں کہ ہم صلاۃ تسبیح پڑھ ہی نہیں سکتے تو وہ جماعت کی صورت میں پڑھتے ہیں. حالانکہ نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. نفل نماز جو ہے وہ تنہا پڑھی جائے. لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جہالت اتنی طوفان بن جائے کہ وہ کام جو انسان کو انفرادی طور پہ کرنے چاہیے ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے تو علماء کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے اجماع امت. کسی زمانے کے حالات ایسے ہو جائیں کہ جو پہلے فتویٰ چل رہا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو تو علماء جو ہیں وہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ تو پہلے فتویٰ تھا اس کی بجائے اس پر عمل کر سکتے. تو نفلی نماز منع انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ عبادات نفلی ہیں. نفلی عبادت انفرادی سطح پہ ہونی چاہیے، اجتماعی سطح پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ تنہا جو ہیں وہ نوافل پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھتے ہیں ہم تو یہ صلاۃ تسبیح نہیں پڑھ سکتے، ان کو مدد کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں تو فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن اگر علماء فتویٰ دیتے کئی معاملات ایسے ہیں جو ہے وہ ان میں علماء اگر اجماع کر لیں فتویٰ دے دیں تو قوم جو ہے مصیبت سے بچ سکتی. لیکن ہماری قوم برداشت نہیں کرتی. ہمارے جو تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ ایک محفل میں کوئی آدمی 3 طلاقیں دے تو تینوں ہو جاتی. پیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، لوگوں کو وہ دعوت دی تھی کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ غصے میں جائے لوگ ہیں غصے میں تو نے 100 طلاقیں دی، میں 3 طلاقیں دی. اس کے گھر 5 بچے بھی ہیں. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں پھر وہ بڑی پریشانی، پورا خاندان خراب ہوتا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ علماء کے لیے گنجائش موجود ہے. گنجائش کے لیے آپ نے کچھ حدیث بھی لکھی تھی. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اس قسم کی طلاق ایک کی طلاق شمار ہوتی تھی. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوتی. حضرت عمر فاروق نے جب یہ ٹرینڈ دیکھا نا کہ یہ جوان جو ہے وہ بظاہر جوشیلے ہیں، آپ نے پہلے تو وارننگ دی کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کی طلاق کو 3 طلاقیں قرار دیں گے، طلاق مغلظہ ہو جائے گی. جب پھر بھی لوگ نہیں رکے تو انہوں نے فیصلہ فرما دیا. صحابہ کرام نے اجماع کر لیا. صحابہ کرام نے اجماع کر لیا کہ ایک محفل کی طلاق کے 3 طلاقیں شمار ہو. تو پیر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک رسالے میں رائے جو ہے نا وہ رائے دی کہ اگر علماء اجماع کر لیں تو یہ قوم اس مصیبت سے. لیکن
چاروں جو ہے مجتہدین ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ صاحب نے یہی کہا کہ فتویٰ یہی ہے کہ تینوں ہو جائیں گے۔ تو پیر صاحب کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے، میں تو وہی بتاؤں گا جو یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ لیکن اگر علماء فتویٰ دیں اس معاملے میں کہ ایسی حالت میں جہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اجتماعی صورت میں نوافل پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، تو وہ اگر اجماع کر کے فتویٰ دے دیں کہ اس کی اس حالت میں اجازت ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔